دوسرا نا حافظ صاحب، یہ آپ نے ماشاء اللہ نفسیات کا بھی بہت، آپ کو ڈگری بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، آپ کورسز وغیرہ بھی کراتے ہیں. تو انسان تو دیکھا نا صرف ایک عقلی مخلوق بھی نہیں ہے، یعنی وہ ایک جذباتی پہلو بھی رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا اس کے اندر ایک شعور مذہبی بھی ہے، یعنی ایک تو شعور نظری جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک شعور مذہبی، حس مذہبی کیا ہے انسان میں. بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ گوتم بدھ کو دیکھیں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا جتنی بھی بڑی شخصیات گزری ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں، بلکہ ایک عام بچے کو بھی اگر آپ دیکھیں، سائیکالوجی آف ریلیجن کے اندر یہ باقاعدہ موضوع بحث اس کو بنایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک مذہبی حس بہرحال موجود ہے. صحیح. اور کارل جونگ نے بھی اس کو لکھا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے جب وہ اپنی اسپریچول نیڈس کو پورا نہیں کرتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایک تو اپروچ وہ تھی نا جو فرائڈ نے دی، وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ اپنی جسمانی جنسی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، اس انسٹنکٹس کو پورا نہیں کرتے، آپ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں گے. تو کارل جونگ نے یہ کہا کہ نہیں، انسان اگر جہاں پر انسانوں کے اندر ایک جنسی جبلت موجود ہے، وہیں پر ایک روحانی جبلت بھی موجود ہے. اور اس نے یہ جو ہمارے ہاں واقعات ہے، ہمارے ہاں جو مذہبی داستانیں جو موجود ہیں، ہمارے ہاں ایک ریلیجیس ایکسپیرینسز کی بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں. آپ نے اگر ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینسز کو اگر آپ پڑھیں، خطبات جو ہیں اس کے، ولیم جیمس کے یا علامہ اقبال کے خطبات آپ پڑھ لیں، تو اس میں آپ کو اس کی وضاحت آپ کو ملتی ہے کہ انسان کے اندر ایک روحانی جبلت موجود ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کو فوکس کرتا ہے. صحیح. فوکس کے بغیر اس کا اظہار ہوتا بھی ہے تو انسان اس کو دبانا شروع کر دیتا ہے. صحیح. صحیح. وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جو لوگ زندگی کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، کانٹیکس میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چوپائے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس دنیا سے جو تمتع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں. بالکل. تو ان کا جو ٹھکانہ وہ جہنم ہے. یأکلون کما تأکل الانعام. بالکل. بالکل. اچھا حافظ صاحب، ہم نے یہ پڑھا یا یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو مذہب، خدا، اللہ کے قوانین، اللہ ایسا کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے ہم یہ چیزیں کرتے تھے، اس کو تو ختم کر دیا کارل مارکس کے جدلیاتی مادیات نے، تو یہاں سے خدا نکل گیا. ٹھیک. دوسرا رہ گیا انسان کا جو نفسیاتی مسائل، بحران، پریشانیاں، اس کو فرائڈ صاحب نے کر دیا بھئی یہ کچھ نہیں ہے، دیکھ لو. تیسرا رہ گیا تھا یہ تخلیق، انسان، یہ سب، تو اس کو ہمارے ہاں اس کے ذریعے بنا ڈارون صاحب کے ذریعے ختم کیا جاتا. تو پھر اب مطلب اگر ہم ان تین بڑے یعنی ان کو لے لیں، نفسیاتی حوالے سے جو مسائل، ضروریات مذہب کے ہم محسوس کرتے تھے، اگر اس کو نفسیات نے حل کر دیا ہے اور باقی یہ دو چیزیں بتا دی، تو پھر اب مذہب تو کی موت تو ہو گئی. یہ بڑی غلط فہمی ہے. آپ کسی بھی دنیا میں کسی بھی ماہر نفسیات سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں جس نے پریکٹس کی ہو کلینکل سائیکالوجی کو. جو فرائیڈین اپروچ ہے سائیکالوجی کی، اس کو وہ 100% یوز نہیں کر سکتا. اچھا. فرائیڈین جو سائیکالوجی ہے وہ انسان کے رویوں کی توجیہ تو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے مسائل کا حل نہیں کر سکتی. اچھا، توجیہ بھی جب وہ کرتی ہے تو وہ ایک خاص کانٹیکس میں، خاص پیراڈائم میں، خاص ایک اسلوب اپروچ سے کر رہی ہے. تو بہت ساری چیزوں کی وضاحت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ، کیونکہ ہر زمانے کی اپنے نا کچھ ضروریات بھی ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کو خاص طور پر نمایاں کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جو فرائیڈین سائیکالوجی ہے، اس کو بہت زیادہ پاپولر اسی وجہ سے کیا گیا کہ اس زمانے کا جو کیپٹلزم جو تھا اس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا مکمل طور پر. صحیح. تو اس وجہ سے ہمیں یوں لگتا تھا کہ جو سائیکالوجی ہے وہ تو صرف اور صرف فرائڈ کی ہی سائیکالوجی ہے. حالانکہ سائیکو انالیسس کے جو فاؤنڈرز ہیں اس میں کارل جونگ کا بھی اتنا ہی بڑا کردار ہے جتنا کہ فرائڈ کا کردار ہے. اور فرائڈ کی تھیوری کے بارے میں تو یہ خاص طور پر کرٹک کیا گیا ہے، اور ایک نہیں بے تحاشا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہزاروں اس کے اوپر ریسرچ پیپرز اور ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ فرائڈ کی تھیوری انسان کے رویوں کی کسی حد تک توجیہ تو کر سکتی ہے، لیکن پریکٹیکلی جب آپ کلینکل سائیکالوجی میں آتے ہیں تو وہاں پر انسان کی نفسیات کا اس کے پاس حل کوئی نہیں ہے. اچھا. حل آپ کو یونگین سائیکالوجی میں آپ کو مل جائے گا، آپ کو انڈین سائیکالوجی میں آپ کو مل جائے گا، آپ کو بدھسٹ جو سائیکالوجی اس میں مل جائے گا، یہاں تک کہ آپ کو کرسٹو سائیکالوجی میں بھی مل جائے گا. لیکن آپ کو فرائیڈین سائیکالوجی میں اس کا حل نہیں ملتا. ماسلو وغیرہ جو ہے، میزلو، ہاں میزلو، اس کی سائیکالوجی میں مل جائے گا.
بالکل اس نے بھی آپ کو جو ہے نا وہ ایک سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن اور اس طرح کے کانسیپٹس دیے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ماہر نفسیات جو ہے نا کسی ایک جو ہماری اپروچز ہوتی ہیں سائیکالوجی کو اس کو یوز نہیں کرتا, وہ ساری اپروچز کو یوز کرتا ہے. میں پرسنلی جتنی میں نے پریکٹس کیا ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, تو اس میں میں نے جو ہماری جو ماضی میں جو صوفیہ کے ہاں جو سائیکالوجی کا ایک تصور ملتا ہے وہ, اور کچھ انڈین سائیکالوجی, کچھ میسلو کی جو سائیکالوجی, ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے میں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن فرائڈ کی سائیکالوجی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مسئلے کو حل کر دیا. اچھا, ایسا نہیں ہے, وہ ایک پاپولر ایک بات ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ